الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وقال تعالى في كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لائق احترام بزرگوں اور دوستوں، ولی جو لفظ ہے اس کے معنی دوست کے ہیں اور اس کی جمع اولیاء ہے۔ اور ولیہ یلی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی قریب ہونا، ولیہ یلی قریب ہونا، ولیٌ قریب ہونے والا، قربت رکھنے والا، دوست کے معنی میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے انداز سے بھی فرما دیتے تو بھی اہمیت کی بات ہوتی، کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، اِنَّ اولیاء اللہ، اِنَّ کا لفظ عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، شک دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اِنَّ اولیاء اللہ، یقیناً اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا آئندہ، قبر کا، حشر کا، نشر کا، دوزخ کا،
ان کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی زندگیاں اللہ کی دوستی میں گزری ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ لوگ پچھلے واقعات پر غم زدہ ہوں گے کہ دنیا میں ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی زندگیاں سب کتاب و سنت کے مطابق تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولیاء کی تعریف فرمائی ہے۔ ابھی اس میں تو اولیاء کا مرتبہ، اولیاء کا مقام بتایا گیا، آگے اس کی تعریف ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین آمنوا، کہ آخر اولیاء کون ہیں، ولی کہتے کسے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ پہلی صفت ان کی بتائی گئی کہ وہ ایمان والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط ایمان ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت فرمائی ان کی، وہ کانوا یتقون، اور وہ تقوی کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کانوا یتقون، کہ وہ تقوی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے کہ تقوی کا جو لفظ ہے وہ سارے عبادات، معاملات، اخلاقیات سب پر حاوی ہے۔ تقوی میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گئی، تمام عقائد بھی آ گئے، عبادات بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئے، اخلاقیات بھی آ گئی، معاشرت بھی آ گئی۔ کانوا یتقون، تقوی میں سب آ گیا، ایک جامع لفظ فرمایا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی تعریف فرمائی، ان کی یہ علامتیں فرمائی، ان کے یہ صفات فرمائے ہم لوگوں کے لیے پہچاننے کے لیے کہ ولی کس کو سمجھنا۔ تو فرمایا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو اور اس کے بعد تقوی کا پابند ہو، کاربند ہو، اس پر اس کی زندگی قائم ہو، اس کو اولیاء کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بہت قیمتی لوگ ہیں اولیاء کرام، جن کے پاس ایمان اور تقوی کی زندگی ہو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ انتقال کر گئے وہی ولی ہوں۔ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں صرف اولیاء بولے تو گنبدوں کو، قبروں کو تلاش کرتے ہیں، یہ اولیاء ہیں۔ بھائی وہ اپنے زمانے میں اولیاء تھی، اب اس زمانے میں ہر زمانے میں اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں ہو سکتا، سب زمانے میں موجود ہیں۔
کم ہوں گے، کم زیادہ کا معاملہ ہو سکتا ہے، کچھ کوالٹی میں فرق آ سکتا ہے، کوانٹیٹی میں فرق آ سکتا ہے، لیکن اللہ والے اور اللہ کے دوست اولیاء کا وجود ضروری ہے، ورنہ یہ نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ وہ سور اپنے منہ میں لیے بیٹھے کہ بس تیار ہے سور پھونکنے کے لیے قیامت کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ سور لیے بیٹھے ہیں اور ان کو اللہ کی جانب سے حکم ملا ہے کہ جب دیکھو کہ کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہے کائنات میں، جب دیکھو کہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بول رہا، سور پھونک دینا۔ تو اس لیے ہر زمانے میں اللہ کہنے والے، اللہ والے، اللہ سے قریب ضرور لوگ رہتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے قیمتی ہیں کہ جیسے دیکھیے یہ پانی کی قدر ہے، پانی کو کون نہیں چاہتا، اس لیے کہ پانی کی صفات اچھے ہیں، پیاس بجھاتا ہے، کھیتی کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، ہماری نجاست دور کرتا ہے۔ پانی کے صفات اچھے ہونے کی وجہ سے پانی کی قدر ہے، اس لیے اس کے لیے باولیاں کھودی جاتی ہیں، تالاب بنائے جاتے ہیں، اور دنیا بھر کی محنتیں کی جاتی ہیں پانی کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ پانی کے صفات اچھے ہیں۔ سونا اور چاندی کو ہر شخص خریدتا ہے، نیک ہو، بد ہو، گناہگار ہو، کافر ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہر ایک سونے کو چاہتا ہے، اس لیے کہ سونا مفید چیز ہے، زر مبادلہ کا کام دیتا ہے، اس لیے اس کی قدر ہے۔ تو جو چیز نفع پہنچاتی ہے، وہ قائم رہتی ہے، وہ باقی رہتی ہے، اس کو لوگ چاہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں اس کو ثابت قدمی ملتی ہے، ٹھہراؤ ملتا ہے، باقی رہتی ہے وہ چیز، اور جو چیز نفع نہیں پہنچاتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سروائیول آف دا فٹیسٹ، جو چیز فٹ ہے، ضروری ہے، وہ باقی رہتی ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو اولیاء کرام بھی ایسی ہی شخصیات ہیں، ذوات ہیں، پچھلے زمانے میں بھی، موجودہ زمانے میں بھی، آئندہ زمانے میں بھی۔ یہ نہیں کہ اولیاء کرام پچھلے زمانے میں نہیں تھے اب ختم ہو گئے، اب کوئی ولی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے موجود، ان کے بغیر کوئی زمانہ خالی نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے
قرآن مجید میں اور جگہ بھی اذا تلیت علیہم آیات اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہوتی ہے، خوف طاری ہو، خوف اور ڈر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو اللہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ خوف ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ کسی شیر کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، سانپ کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، کسی پہلوان کو دیکھ کر ہم جیسا ڈرتے ہیں ویسا ڈر نہیں۔ اللہ کا جو خوف ہوتا ہے، اللہ کا خوف وہ اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کی وجہ سے جو انسان کے دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے اس کو وہ پیدا ہوتا ہے اولیاء کے دل میں۔ حدیث شریف میں ان کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ یہ بہت ضروری ہے معاشرے میں، جب تک معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے معاشرہ درست نہیں ہو سکتا، صالح معاشرہ نہیں کہلا جا سکتا۔ اور یہی اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو آگے بڑھایا، پوری کائنات میں اس کو عام کیا، اپنے اعمال سے، اپنے نمونوں سے۔ اور ہم لوگ اگر نمونے پیدا نہ کریں، انسان نمونوں کا محتاج ہے، نمونے کو دیکھ کے انسان بدلتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں میں سے پیدا فرمایا، فرشتوں میں سے، جنوں میں سے، فرشتوں میں سے رسول نہیں پیدا ہوئے، انسانوں میں سے رسول پیدا ہوئے تاکہ وہ رسول انسانوں کے سامنے نمونے، نیکی کے نمونے رکھیں اور پھر وہ نمونوں کو دیکھ کے انسان بدلے۔ اس کی بڑی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں یہی کمی ہو گئی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی کمی ہونے کی وجہ سے نمونے کم ہو گئے ہیں، اور نمونے کو دیکھے بغیر آدمی بدلتا نہیں ہے۔ صرف اسپیچز، لیکچرز، وعظ و تقاریر، صرف انقلاب نہیں آتا، انقلاب عملی نمونوں سے آتا ہے۔ اور یہی کمی کی وجہ سے ہمارے ماحول میں بگاڑ ہے، معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ اسلام کے راستے پہ لوگ جس یقین اور عزم کے ساتھ چلنا چاہیے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود مسلمان درخواست دے رہا ہے، عدالت العالیہ میں خود مسلمان عورت درخواست دے رہی ہے، مسلمان لڑکی درخواست دے رہی ہے، مسلمان مرد پیش ہو رہا ہے کہ شریعت کے خلاف اس کو عدالت فیصلہ دے۔ کیسی بات ہے؟ حد یہ ہو گیا، بات یہاں تک پہنچ گئی۔ تو اس لیے اولیاء کرام کے
اولیاء کرام کے نمونوں کی ضرورت ہے۔ پچھلے زمانے میں آپ دیکھیے، 200 سال پیچھے جائیے تو روحانیت کا معاملہ عام تھا۔ اصل میں انسان نام ہے روح اور جسم دونوں کا۔ انسان نام ہے، روح اور جسم دونوں کا نام انسان ہے۔ صرف روح نہیں اور صرف جسم نہیں، دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اور اس میں جو اصل چیز ہے وہ روح ہے۔ انسان جس کا نام ہے وہ روح ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان نام ہے روح اور جسم کا، بلکہ اصل انسان روح ہی ہے۔ اور اسی کا جو سفر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم ارواح میں جتنے ارواح کو اس دنیا میں آنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم ارواح میں ان کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن میں فرمایا، اور ان ارواح الستو بربکم، ان ارواح سے مخاطب فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ روح شکم مادر کے ذریعے سے اس دنیا میں آئی، اور ہم کو اس دنیا میں یہ جسم ناسوتی، یہ دنیا کا جسم ملا، اور پھر موت کے ذریعے سے ہم لوگ منتقل ہوں گے عالم برزخ میں، اور وہاں یہ جسم نہیں رہے گا، وہاں دوسرا جسم ملے گا۔ پھر عالم برزخ سے قیامت کے ذریعے ہم منتقل ہوں گے عالم آخرت میں، اور عالم آخرت میں پھر ایک دوسرا جسم ہوگا۔ جسم بدلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن روح وہی باقی ہے۔ ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص حج کو جا رہا ہے تو اپنے گھر سے نامپلی ریلوے اسٹیشن تک کار کے ذریعے جائے گا، آٹو کے ذریعے جائے گا، پھر نامپلی سے بمبئی تک ٹرین کے ذریعے جائے گا کہ وہاں آٹو نہیں چل سکتا، وہاں وہ سواری ضروری ہے، اور پھر بمبئی سے جدہ تک پلین کے ذریعے جائے گا کہ وہاں وہ ٹرین بھی نہیں چل سکتا۔
ہمارا جو سفر ہو رہا ہے، سواریاں بدلتی چلی جا رہی ہیں، ہم نہیں بدل رہے ہیں۔ ہم پہلے آٹو میں تھے، جیسے کوئی عبداللہ ہے سفر حج کو جا رہا ہے، آٹو میں تھا تو بھی عبداللہ تھا، کار میں بیٹھا تو بھی عبداللہ تھا، ٹرین میں بیٹھا تو بھی عبداللہ تھا، پلین میں بیٹھا تو بھی عبداللہ تھا۔ آٹو، کار، ٹرین بدلتے جا رہے ہیں، عبداللہ نہیں بدل رہا ہے۔ اسی طرح ہماری روح منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم نہیں بدلیں گے، ہم وہی رہیں گے۔ ہمارا جسم بدلے گا۔ اس عالم ناسوت میں ہم کو اللہ نے یہ جسم دیا ہے، عالم برزخ میں دوسرا جسم ملے گا، عالم آخرت میں کوئی اور جسم ملے گا، لیکن ہم موجود رہیں گے۔ تو انسان کہتے ہیں روح اور جسم کو، اور یہ روح اللہ نے ایک بار اس کو پیدا کیا، اب اس کو ختم نہیں ہونا ہے۔ پھر عالم آخرت میں جانے کے بعد یا تو وہ جنت میں جائے گی یا دوزخ میں جائے گی، ختم کسی کو بھی نہیں ہونا ہے۔ ختم ہوتے تو اچھا ہی تھا، بلائی خطا اگر انسان مرنے کے بعد اگر ختم ہوتا اچھا ہی تھا کہ مر گئے، بلا چلے گئی، کوئی اعمال کی جزا و سزا نہیں، یہ تو اچھا ہی تھا، لیکن نہیں ہے۔ اقبال نے اسی کو کہا کہ یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ تو زندہ تو سب ہیں، لیکن اولیاء کرام کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ تو سبھی ہیں۔ مرنے انتقال کے بعد عالم برزخ میں سبھی زندہ ہیں، کافر بھی زندہ ہے، فاسق بھی زندہ ہے، مومن بھی زندہ ہے، لیکن اہل ایمان اور نیک لوگوں کی زندگی لگژریس لائف ہے، وہی زندگی ہے، اس لیے اللہ نے ان کو زندہ کہا ہے۔ وہ کام کی زندگی ہے، مزے کی زندگی ہے، ورنہ دوسروں کی وہ کاہے کا جینا، وہ کاہے کی زندگی جو عذاب میں چل رہی ہے۔ تو اولیاء کرام اپنی روح پر محنت کرتے ہیں، روحانیت کے ذریعے سے ملکوت کا سفر اس عالم میں ہی طے کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہ مقامات ہیں، اور انہوں نے ہمارے ملک ہندوستان میں، پوری دنیا میں اولیاء کرام کی محنتیں، خدمتیں ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اولیاء کرام سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو گزر گئے اور جو گنبدوں میں، قبروں میں اس وقت ہے، بلکہ ہر زمانے میں یہ موجود رہتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں اولیاء کرام نے جو خدمتیں انجام دی ہیں، اسی کی وجہ سے یہاں اسلام پھلا پھولا، انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ ہم آج ایمان کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اگر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ محنت نہ ہوتی، انہوں نے عزم بنا لیا تھا ہندوستان کو فتح کرنے کا، ملٹری کے ذریعے سے نہیں۔ ان کی ملٹری مخلوق خدا سے محبت، یہی ان کی ملٹری۔ ان کے پاس نہ کوئی ملٹری ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی حکومت ہوتی ہے،
نہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے. ان کی دولت، ان کی طاقت، ان کی قوت، پبلک سے محبت، یہی ان کا طرح امتیاز ہے اور اسی سے وہ کام کرتے آئے ہیں. بادشاہوں نے ہندوستان میں، تاریخ سے آپ لوگ واقف ہیں، بادشاہوں نے کام کیے دنیا میں. ہندوستان میں بھی وہ آئے، مختلف حکومتیں رہی. بحیثیت مسلمان کچھ اچھے کام بھی کیے، کچھ برے کام بھی کیے، کچھ اچھے کام بھی کیے، بلکہ بہت ساروں نے اچھے ہی کام کیے. لیکن جو محنت اولیاء کرام کی ہوتی ہے وہ محنت دلوں کو جیتنے کی ہوتی ہے، اور بادشاہوں کی محنت زمین جیتنے کی، گھر کو جیتنے کی، قبضہ کر لینے کی. اولیاء کی محنت دلوں کو فتح کرنے کی ہوتی ہے. تو یہ محنت کی وجہ سے ہی ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام عام ہوا. بادشاہوں کے فتوحات سے تو ضدم ضدی پیدا ہوتی ہے. اسلام کی اصل دعوت جو عام ہوئی اولیاء کی محنتوں کی وجہ سے ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تقوی کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر کرامات ظاہر فرمائے، اور بڑے بڑے کرامات، سب سے بڑی کرامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا ہے. ہر حال میں استقامت، اللہ کے دین پر قائم رہنا. وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ بہت بڑی کرامت ہے. اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں، جھوٹ نہیں کہنا. آج کتنے لوگ ہم کو معاشرے میں ملیں گے جو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے؟ گنے چنے آپ کو ملیں گے. دھوکہ نہیں دیتے تھے، حرام مال نہیں کھاتے تھے. چنانچہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جو گھوڑا ہوتا تھا اس کے چارے کے حاصل کرنے میں اگر کچھ ذرا بھی گڑبڑ ہوتی تو گھوڑا چارہ نہیں کھاتا تھا. گھوڑا نہیں کھاتا تھا چارہ. حضرت بابا فرید گنج شکر کے مرید نظام الدین محبوب الہی جب مرید بنے تو حضرت کی خدمت میں اس زمانے میں ویلا نامی کوئی پھل ہوتا تھا. اس کو نمک میں پکا کر سالن بنایا جاتا اور حضرت اسی کو تناول فرماتے تھے. تو ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب کھانا تناول کرنے لگے تو آپ کا ہاتھ آپ کو بوجھل محسوس ہوا. آپ نے فرمایا، حضرت نظام الدین محبوب الہی سے فرمایا کہ کیا بات ہے، کھانا صحیح ڈھنگ سے پکا ہے؟ یہ نمک کہاں سے لایا ہے؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا، حضرت بقال کے پاس سے نمک نہیں تھا تو بطور قرض حاصل کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ قرض کے ذریعے تم نے جو نمک لایا ہے، قرض لینا توکل کے خلاف، اس لیے یہ بوجھل ہے، آپ نے اس کھانے کو نہیں کھایا. اور فرمایا کہ توکل سے ہم نہیں ہٹ سکتے، اور توکل ہی ہماری اصل پونجی.
یہ محنتیں تھیں، لوگوں کے عیوب کو چھپاتے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حاتم اصم، بحر حاتم۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی خاتون ان کی خدمت میں آئی تو اس کی جو ریا ہے، اب انسان ہے، زور سے اس کی ریا خارج ہو گئی۔ حضرت نے سن لیا، مگر ایسے ہو گئے جیسے بہرے ہیں، سنا ہی نہیں۔ اب وہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئی تھی تو اس نے مسئلہ پوچھنے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ ذرا زور سے بولو، میری سماعت ذرا بھاری ہے۔ تو زور سے بولی، اور زور سے بولو، میری سماعت میں فرق ہے۔ اور اس نے زور سے چیخا، اس کی شرمندگی ظاہر ہو گئی اور وہ سمجھ گئی کہ میرا جو ہے یہ جو عیب ہے حضرت کو پتہ نہیں چلا، اور وہ عیب اس کا حضرت نے چھپا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ندائے غیبی کے ذریعے اصم، بحر حاتم، بحرے نہیں تھے، کا لقب ملا۔ ہمارے یہ شہر میں حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی پورے میں، ان کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں گھر کے باہر لیٹے ہوئے تھے اور جسم مبارک پر چادر تھی۔ آپ اکیلے تھے، ایک چور آیا اور بہت دیر تک آپ کو تکتا رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو نیند لگی یا نہیں لگی۔ حضرت نے اس کو محسوس کر لیا تو ایسا ہو گیا ہے جیسے مکمل نیند ہے، حالانکہ حضرت بیدار ہیں۔ اب جناب اس نے سمجھ گیا کہ حضرت پوری طرح سو رہے ہیں، چادر کھینچنا شروع کی تو کچھ حصہ حضرت کے جسم کے نیچے دبا ہوا تھا چادر کا، تو حضرت نے اس کو آہستہ سے الگ کر دیا تاکہ آسانی سے چور اس کو لے جائے۔ تو چور نے کھینچنا شروع کیا، آہستہ 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 پوری طرح چادر کھینچ چل دیا، لیکن حضرت سوتے رہے، ایسا محسوس نہیں ہوا اس کو کہ بیدار ہے، گہری نیند، تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو اور مال بھی مل جائے۔ اب جب اٹھ کے اندر تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا چادر کہاں ہے، تو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ایسا ہوا ہے اور شاید اس کی کوئی ضرورت ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی۔ تو آپ کے مریدین نے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کون ہے وہ؟ حضرت جانتے بھی تھے، دیکھا بھی تھا اس کو، لیکن آپ نے اس کو فرمایا کہ نہیں، اب اس کا نام بتانے سے حاصل کیا ہے۔ یہ اس قسم کے اسلامی اخلاق کو اولیاء کرام نے عملی نمونوں کے ذریعے سے دنیا کو اسلام سمجھایا، تب یہ اسلام کا کاروان آگے بڑھا اور ہم تک پہنچا۔ جو کہ تو زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر، بلکہ
حروف کے مخارج میں بھی تبدیلی نہیں. اگر کوئی الحمد کے بجائے حمد پڑھے گا تو فوراً جو ہے لوگ امام صاحب کو بولیں گے یہ کیسی تلاوت ہے. اس کے زیر و زبر کی تبدیلی تو کجا، اس کے مخرج اور صفات کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی. اور جو کہ تو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ کا کلام پورے الفاظ، صفات، معانی، تفسیر کے ساتھ محفوظ ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا. اور حضور نے انہی کے بارے میں فرمایا، اولیاء کے بارے میں، لا تزال طائفۃ من امتی منصورا، میری امت کی ایک جماعت اللہ کی مدد و نصرت لی ہوئی قیامت تک چلتی رہے گی. لا تخذلهم خذلان باطل، باطل ان کو رسوا نہیں، ناکام نہیں کر سکے گا، ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکے گا. چنانچہ اولیاء کرام نے بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی. خود خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، مگر اپنے محبت کے پیغام کو جاری رکھا. اور مورخین نے لکھا کہ حضرت جو ہے 5 لاکھ افراد کو اس زمانے میں داخل اسلام کر چکے تھے. تو یہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. حضرت خواجہ اجمیری کے سامنے ایک شخص ہتھیار سے خنجر ونجر لیس ہو کے چھپا کے حضرت کو شہید کرنے کے لیے کی نیت سے آیا اور آ کے سامنے بیٹھ گیا. تو حضرت نے فرمایا جس ارادے سے آئے ہو اس کی تکمیل کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھیے، اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں نہیں کرتے تک؟ اس پر لرزہ طاری ہو گیا، خنجر نکال کر رکھ دیا، آپ کا قدم بوس ہوا اور ایمان قبول کیا، داخل اسلام ہوا. حضرت نظام الدین محبوب الہی کے بھی ایسے واقعات ہیں کہ ایسے ہی کوئی دشمنوں نے اس کو ہائر کیا. حضرت کو جب معلوم ہوا اور پکڑا گیا، حضرت نے اس سے بھی یہی کہا کہ تم اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ نادم ہو گیا. حضرت نے اس کو اپنے مریدین سے کہا کہ اس کو تکلیف نہیں دینا، دعائیں فرمائی اس کے لیے. ایک صاحب نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کو قینچی کا تحفہ دیا. وہ قینچی اچھی بناتے تھے، قینچی کا جو بنانے کا فن ہے اس سے وہ واقف تھے. انہوں نے تحفہ دیا حضرت کو، تو حضرت نے اس کو واپس کر دیا. فرمایا کہ اس کا کام کاٹنا ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے سوئی اور تاگا دو. جس کا کام جوڑنا ہے سوئی اور دھاگا دیجیے، قینچی نہیں چاہیے. قینچی کا کام توڑنا ہے، کاٹنا ہے، سوئی اور دھاگا دو. ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرا ایک مخالف ہے، وہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا معاف کرو اس کو. تو اس نے کہا کہ وہ جب کانٹے بچھاتا ہے تو میں بھی کانٹے بچھاؤں گا.
تو آپ نے فرمایا اگر تم کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اخلاق، اسلام کی جو اخلاق حمیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کو نہ صرف معاف کرے بلکہ اس کے ساتھ احسان کرے۔ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ، عیسائیت میں تو معاف کرنا ہے، اسلام میں اخلاق یہ ہے کہ معاف بھی کرنا ہے، حسن سلوک بھی کرنا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا بھی برتاؤ کرنا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کا مشن، عملی زندگی قرآن و حدیث کی انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی، عملی نمونے پیش کر کے انہوں نے ساری انسانیت سے پیار، صرف مسلمان سے ہی نہیں، سب سے پیار، سب سے محبت، مخلوق خود، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے احب الخلق الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا کنبہ ہے مخلوق، اور جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس سب سے محبوب وہ انسان ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرے۔ ہندوستان میں جینے کا اور اسلام کو آگے بڑھانے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف نے یہی راستہ اختیار کیا، اور اسی راستے سے ہم بھی اسلام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اخلاق عالیہ کا نمونہ انسانوں کے سامنے پیش کرنا، انسانوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، ان سے نفرت نہیں کرنا، یہ طریقہ ہے اسلام کو آگے بڑھانے کا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے اس طریقے کی اتنی ضرورت کبھی نہیں تھی جو آج ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کو اپنی شادیوں میں، عید میں، تقاریب میں، تاکہ وہ واقف ہوں آپ کے طریقے سے۔ افطار پارٹی تو ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس نقطہ نظر سے افطار پارٹی ہو کہ وہاں کوئی سنجیدگی کے ساتھ کوئی تقریب منائی جائے۔ بمبئی میں کوئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، صنعت کار تھے، بہت بڑی شخصیت تھی وہ، حال کی بات ہے۔ تو ان کے تعلقات بھی بہت تھے غیر مسلموں سے، پولیس والوں سے، عہدیداروں سے، ان سے۔ تو انہوں نے ربیع الاول کے موقع پہ دعوت دی، تو اس دعوت میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو جو عہدیدار تھے اور جو انڈسٹریلسٹ تھے، بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے بلایا اور بڑی عمدہ دعوت انہوں نے کی، بڑا اچھا سجایا، بڑا اچھا ڈیکوریشن، اور وہ ایٹم جو انہوں نے مینو تیار کیا، بڑی عمدگی سے اس کا انتخاب کیا۔ دعوت ہوئی کری، اس کے بعد ایک پارسی ان کے دوست جو انڈسٹریلسٹ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک 5 منٹ میری بات سنیں۔ سب لوگ کھڑے بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آج مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی
میں نے اس لیے تو دعوت نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اس لیے دعوت نہیں دی، لیکن مجھے کہنے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آج اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں، اور اس لیے کہ ہمارے موصوف نے، دوست نے جو دعوت دی ہے، انہوں نے جس ڈسپلن، صفائی، نفاست، عمدگی کے ساتھ جو دعوت کا اہتمام فرمایا، تو مجھے یقین ہے کہ ایسا شخص مذہب کے انتخاب میں غلطی نہیں کر سکتا، کہ اس کے دعوت دینے کا جب یہ نہایت نفیس طریقہ ہے، عمدگی ہے اس میں، تو ایسا شخص مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے مذہب کے انتخاب میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں یقین کرتا ہوں کہ ان کا مذہب صحیح ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ربیع الاول کے موقع پہ انہوں نے دعوت دی۔ یہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایسی الڑ بازی کر رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی تنگ آ رہے ہیں، یہ کیا ہے وہ، یہ کبھی نہیں کرتے تھے مسلمان یا ایسا، یہ کیا ہے تماشا، لاریوں میں بیٹھ رہے چیخم چاخ کرتے ہوئے پھر رہے۔ یارے اگر ہم کو منانا بھی ہے تو اس نفاست سے منانا کہ غیر مسلم ہماری نفاست کے، ہماری دعوت کے، ڈیسنسی کے قائل ہو جائیں کہ کیا قوم ہے، ان کی تقریب بھی عمدہ، ان کی عبادت بھی عمدہ، ان کی دعوت بھی عمدہ۔ یہ بات پیدا ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسی ہلڑ بازی کہ جناب غیر مسلم تو غیر مسلم، خود مسلم پریشان ہو جا رہے ہیں، رات بھر آپ سو نہیں سکتے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، بہت بڑا میدان ہے یہ۔ تو اب سارے اولیاء کرام کا جائزہ لینا جو ہندوستان میں آئے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اخبار الاخیار، تو اس میں تقریباً 300 اولیاء کرام کے تذکرے انہوں نے لکھے ہیں، اور 3 طبقات میں ان کو تقسیم کیا ہے۔ پہلے حضرت خواجہ اجمیری سے انہوں نے شروع کیا، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد دوسرے طبقے کو انہوں نے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین محبوب الہی، اور تیسرے ان کے جتنے خلفاء اور ہماسر ہیں ان کو شامل کیا، اور تیسرے طبقے میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ، چراغ دہلی۔ حضرت نصیر الدین نے ایسا کام کیا ہے کہ دہلی کے چراغ کہلائے، دہلی کو روشن کیا انہوں نے، اور ان کا نام ہی پڑ گیا چراغ دہلی۔ تو ہماری یہی تمنا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، اخلاقیات کے اعلیٰ نمونے ہم اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے اس لیے پیش کریں کہ یہ ہمارا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ صرف آپ قرآن کو پڑھتے رہیں گے، یقیناً ثواب ہے، لیکن اس کے معنی کو سمجھنا، اس پر عملی زندگی پر قائم رہنا، یہ اصل اس کے نزول کا مقصد ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت پر نہیں آئیں گے
نہ ہم اس ملک میں جی سکتے ہیں، نہ اسلام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔